2018 میں جب عمران خان کو جتوایا جا رہا تھا اس وقت غالباً ایوان صدر میں صدر عارف علوی نہیں تھے. اگر ہوتے تو آج ہم انہیں کہتے کہ آپ اس وقت صدر تھے جب عمران خان کو جتوایا جا رہا تھا اور باقی پارٹیوں کو ہروایا جا رہا تھا، تو تب بھی آپ کو نگران وزیر اعظم کو خط لکھنا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، جب آصف علی زرداری پر بقول ہماری دوست اور بڑی پیاری محمل سرفراز صاحبہ جب زیادتی ہو رہی تھی، تو اس وقت کیا آصف علی زرداری صاحب نے صدر عارف علوی کو خط لکھا تھا؟ جب نواز شریف یا شہباز شریف یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، نیب استعمال ہو رہا تھا، اس وقت کیا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یا کسی نے ایک رسمی کارروائی کے طور پر ہی صدر عارف علوی کو کوئی خط لکھا تھا؟ جناب اسپیکر، آصف علی زرداری صاحب جو چیئرمین بھی رہے اور صدر بھی رہے، اور پارٹی کا ایوان صدر میں یہ حال تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی شادی ایوان صدر میں ہوئی. ممنون حسین تارڑ صاحب صدر تھے، ہمارے خرچے پر، سرکاری خرچے پر لندن گئے اور عدالتوں کو مفرور حسن نواز اور حسین نواز سے جا کے جفیاں ڈالی. بلیغ الرحمان آج کی فوٹیج آپ دیکھ لیجئے، آئینی عہدے کے سربراہ پنجاب کے نواز شریف صاحب گورنر ہاؤس کہیں پہنچے ہیں، انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ کر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اور گورنر غلام علی جو مولانا صاحب کے سمدھی ہیں، کے پی میں ان کا کیا رول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر، صدر عارف علوی تو عمران خان کو اپنا آج بھی لیڈر سمجھتے ہیں. وہ تحریک انصاف کے ساتھ شروع سے ہیں، ابتدائی دنوں سے ہیں. انہوں نے ہر موقع پر تحریک انصاف اور عمران خان کا ساتھ دیا. قاسم سوری رولنگ پر اسمبلیاں جو تحلیل کرنے کے ایڈوائس ہو اس پر دستخط کیے. جنرل باجوہ سے عمران خان کی خفیہ ملاقاتیں کروائیں. بیک ڈور ڈپلومیسی تحریک انصاف کے لیے کی اور تحریک انصاف کے راہوں کے کانٹے چنے. تحریک انصاف کی ہر قانون سازی اور ہر اقدام میں ان کے ساتھ رہے. لیکن چند لمحوں کے لیے اگر آپ یہ بھول جائیں کہ صدر عارف علوی تحریک انصاف کے ہیں، اور چند لمحوں کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انوار الحق کاکڑ، ہمارے پیارے انوار الحق کاکڑ کی صرف ایک ذمہ داری ہے آئینی طور پر بحیثیت نگران وزیر اعظم کہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کرانے ہیں. ان کا کسی لیول پلینگ فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کا بالکل یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ 2013 میں کیا ہوا، 2018 میں کیا ہوا، 2007 میں کیا ہوا، 2002 میں کیا ہوا. ان کا تعلق ہونا چاہیے کہ 2024 میں کیا ہوگا. اب یہ ذہنوں میں رکھ کر کہ صدر عارف علوی کی جگہ کوئی غیر جانبدار صدر بیٹھا ہے اور انوار الحق کاکڑ جو منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے آئے ہیں، یہ دو شخصیتیں ہیں، ایک وزیر اعظم ہاؤس میں، ایک ایوان صدر میں. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جناب اسپیکر خط لکھتی ہے. ان کے سارے آپ الزامات سمجھ لیں اور 9 مئی کو ذہن میں رکھیں تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو سائیڈ پہ رکھیں. تحریک انصاف خط لکھتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں مل رہی، ہم بنیادی حقوق سے محروم ہیں، ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، الیکشن سر پر ہیں، ہمیں ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے باقی سیاسی جماعتوں کی سے علیحدہ کر کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. اب یہ خط ایک غیر جانبدار صدر کو ملتا ہے، اور ایک غیر جانبدار صدر کیا کریں گے؟ وہ جو صدر مملکت سربراہ ریاست جمہوریہ، وفاق کی علامت، وہ کیا کریں گے؟ ڈنڈا لے کے باہر آ جائیں گے؟ یا اڈیالہ جیل کے باہر وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ آؤ کرو، وہ یہی کریں گے کہ اس خط کے اوپر ایک اپنا خط لگائیں گے اور نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو بھیج دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آئین کا ایک آرٹیکل 4 بھی ہے، آئین کا ایک آرٹیکل 17 بھی ہے، آئین کا ایک آرٹیکل 19 بھی ہے، آئین کا ایک آرٹیکل 41 بھی ہے. اور اس آئین کے ان آرٹیکلز کو سامنے رکھیں تو صدر جو ہے وہ تمام پاکستان کے لوگوں کے حقوق کا محافظ ہے. اور یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو الزامات لگا رہی ہے ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی، ان الزامات کو دیکھیں، ان کے خدشات دور کریں، تحفظات دور کریں، اور تاکہ الیکشن میں جب جائیں تو الیکشن کم از کم الیکشن نظر آئے.